یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145، 146 اور 147 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرما دیجئے، میں نہیں پاتا اس وحی میں جو مجھے پہنچی کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، وہ ناپاک ہے، یا ناجائز ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے، نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے، تو آپ کا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان پر ان کی چربی، مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر، یا جو چربی ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے، تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے۔ پچھلی آیت میں حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل کا تذکرہ تھا، اور اس بات کو فرمایا گیا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اہل عرب مشرکین اور کفار اسے اپنی مرضی سے حرام قرار دیتے تھے۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فرمایا گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے، اس میں اللہ نے مجھ پر حلال اور حرام واضح کر دیا ہے۔ اور آیت کے پہلے حصے میں یہ فرمایا کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، میں ان میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا جو اللہ نے مجھ پر وحی کی، یعنی جو حلال ہیں وہ بہرحال حلال ہیں، اور ان میں حرمت کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ البتہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے مجھ پر بذریعہ وحی
حرام قرار دی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ چیز مردار ہو، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، یا وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہیں، اور قرآن مجید نے اس بات کو کئی مقامات پر دہرایا ہے۔ اور حرام کرنے کے بعد، واضح کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوک سے بے قرار ہو جائے، یعنی اس کو فقہا نے اس حالت کو حالت اضطرار کہا ہے، تو جب وہ اسے حالت اضطرار آ جائے اس پر اور حلال اس کے پاس موجود نہ ہو، تو پھر وہ نہ تو پیٹ بھرنے کے لیے اور نہ لذت کے لیے اس حرام میں سے کھا سکتا ہے اور اپنی جان کو بچا سکتا ہے، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ اس حرام کا استعمال گناہ ہے، لیکن اس کی حالت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وقتی طور پر اس چیز میں سے، حرام میں سے گناہ اٹھا لیا، اور اسی بات کو فرمایا کہ آپ کا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہود پر ہم نے جو چیزیں حرام کی تھی، ناخن والے جانور اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی، ان پر ان کی چربی، مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر، یا جو چربی ملی ہو ہڈیوں کے ساتھ، یہ چیزیں فی نفسی ہی تو حلال تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان پر ان چیزوں کو حرام کیا گیا تھا۔ تو فقہا نے فرمایا کہ بعض حلال چیزیں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی حرام کر دی جاتی ہیں، جیسے کہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا۔ اور آیت کے اگلے حصے میں یہ فرما دیا کہ یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی شرارت پر، یعنی یہ حرام کرنا فی نفسی ہی مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کی شرارت اور بار بار کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے یہ چیزیں ان پر حرام کر دیں، اور ہم اس بارے میں سچ کہتے ہیں کہ ایسا ہی یہود پر ہوا تھا، کیونکہ یہود پر اس قسم کی چیزیں جب قرآن نے واضح کی تو یہ ان کے لیے شرمندگی اور عار کا باعث تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ بات اسی طرح درست ہے، اور ہم آپ سے اس بات کو سچ کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ باوجود اس کے کہ اب حلال اور حرام ان تک واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود یہ آپ کو جھٹلائیں گے، اور اگر جھٹلاتے ہیں تو پھر آپ دل میں تنگی محسوس نہ کیجیے، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا جاتا رہا، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھے جھٹلا رہے ہو، جبکہ جھٹلانے کا کوئی دلیل، کوئی سند تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی دنیا کے اندر اگر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو یہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمت ہے بغیر طلب کیے ہوئے، کہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر موقع دے رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو اور حق پر آ جاؤ، باطل کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی رحمت کی راہ سے ہو رہا ہے۔ اور آخرت میں تو کوئی گناہ گار بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اور دنیا کے اندر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ گناہ گار دنیا کے اندر گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں، تو آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچے ہی رہیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ حلال اور حرام کو واضح کر دیا گیا، لیکن اگر کوئی شخص حلال نہ پائے اور حالت اضطرار ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ حالت اضطرار اس کو کہا گیا کہ حلال چیز موجود نہ ہو، اور اگر حرام کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی جان چلی جائے گی، یہ صورت اس کے اوپر طاری ہو گئی ہو اور یہ حالت اس کی ہو گئی ہو، تو پھر اس کو حالت اضطرار کہا جائے گا۔ ایک دو وقت کے لیے اگر حلال نہیں ملتا تو یہ حالت اضطرار نہیں ہے، کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 دن یا 3 دن، کہ جس میں ہر آدمی کی برداشت مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ کتنے دن تک اسے حلال نہ ملے تو پھر وہ حرام اختیار کر سکتا ہے۔
یہ چونکہ ہر شخص کی حالت مختلف ہوگی، اس لیے ہر شخص اپنی حالت کے مطابق اپنی حالت اضطرار کو متعین کر سکتا ہے کہ اب میرے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں سوا اس کے کہ میں کوئی حرام چیز استعمال کر لوں، تو یہ حالت اضطرار ہوگی اس شخص کے لیے۔ اس میں فرمایا غیر باغ ولا عاد، نہ تو پیٹ بھرنے کے لیے اسے استعمال کرے، نہ ذائقے کے لیے، لذت کے لیے، زیادتی کے لیے یہ حرام چیز استعمال نہ کرے، اور دل میں یہی سمجھے کہ یہ چیز فی نفسی ہی حرام ہے، لیکن میری حالت اضطرار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس میں سے میرے لیے وقتی طور پر وہ گناہ حرمت والا اٹھا لیا ہے، اس لیے زیادتی نہ کرے اور اپنی جان کے بچانے کے لیے اس میں سے بقدر ضرورت استعمال کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔